اسلم گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ میں نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا بات ہے اسلم، پریشان لگ رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، صاحب نے نئی جگہ پر بھیج دیا ہے مجھے۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بھلا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ ہر 3 ماہ بعد صاحب اس کی جگہ تبدیل کر کے اسے نئے شہر میں بھیج دیتا تھا۔ اب تک ہم کئی شہروں میں جا چکے تھے، بلکہ مجھے تو عادت ہو گئی تھی کسی جگہ 3 ماہ سے 1 دن بھی اوپر ہوتا تو ہول اٹھنے لگتے کہ نئے شہر کیوں نہیں بھیجا ہمیں ابھی تک۔ اسلم بھی اس معاملے میں پرسکون رہتا، یوں تو کبھی پریشان نہیں ہوا تھا جیسے آج گھبرا رہا تھا۔ پریشانی والی بات یہی ہے کہ جس جگہ جا رہا ہوں وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ اپنی مرضی کی ڈیوٹی کریں گے تو اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ جلدی سے بولا، لیکن ایک ذمہ داری اور بھی ہوگی، ہر شے کی حفاظت مجھ پر ہوگی، ہر چیز کے بارے میں جواب دہ ہوں گا، اس لیے پریشان ہوں۔ اگر وہاں کوئی رہتا ہوتا نا تو پھر کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی خالی گھر کی تو چوکیداری کی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے گھبرا رہا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آئی، جو میں نے بہت مشکل سے ضبط کی، کیونکہ وہ اس وقت یہ سب باتیں کرتا بالکل معصوم بچہ لگ رہا تھا جو کسی ویران یا خالی گھر میں جانے سے ڈر رہا ہو۔ میں نے اسلم کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، پریشان نہیں ہو؟ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ میں ہوں نا، اللہ بہتر کرے گا، ویسے بھی تو صرف 3 ماہ کی بات ہے، دیکھنا تمہارا صاحب زیادہ دیر وہاں بھی نہیں رکھتا تمہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر واش روم چلا گیا۔ پیچھے میں مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، ساتھ ہی دماغ بھی پوری رفتار سے کام کر رہا تھا کہ کیسے میں نے اپنی پیکنگ کرنی ہے۔ سامان تو ہمارا اتنا تھا نہیں، صرف کپڑے لتے ہی تھے، باقی جو ضرورت کا سامان تھا وہ ہمیں کوارٹروں میں ہی مل جاتا جہاں ہم رہائش پذیر ہوتے تھے۔ یہ اچھا تھا، باقی ایجنسیوں کی طرح اسلم کی ایجنسی نے ہمیں رہائش اور کھانے پینے کی سہولت سے عاری نہیں رکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں بے شک اسلم کی ایجنسی میں تنخواہ کم ملتی تھی، لیکن رہائش اور کھانا بھی ملتا تھا۔ البتہ دوسری ایجنسی والے صرف تنخواہ اچھی دیتے تھے، نہ کوئی رہائش نہ ہی کھانا پینا، جسے پورا کرتے کرتے تنخواہ انہی 2 کاموں میں ختم ہو جاتی۔ شروع میں اسلم نے یہ نوکری چھوڑنے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ ہماری شادی کے بعد ظاہر اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، وہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ دوسرے تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، یہ کم دیتے ہیں۔ تبھی میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی اتنی تنخواہ تو ہمارے پاس رہتی ہے، نہ روٹی پانی کی فکر نہ رہائش کی۔ تب یہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ خیر، رات کا کھانا کھا کر وہ واپس کام پر چلا گیا اور میں کپڑے وغیرہ سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ تقریباً صبح فجر کے وقت واپس آیا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد ہم کشمیر کے لیے نکل گئے۔ اب کی مرتبہ اس کا ٹرانسفر کشمیر ہوا تھا، وہیں کوئی کاٹیج تھا جس کی چوکیداری کرنی تھی۔ اگلے دن تک ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب کاٹیج کا راستہ پوچھتے ہوئے پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت کاٹیج تھا، کافی بڑا تھا، چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہم دروازے کے پاس کھڑے گردن اٹھا کر اس کاٹیج کو دیکھ رہے تھے جب ایک مقامی شخص وہاں سے گزرا اور عجیب نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ خیر، ہم اندر چلے گئے۔ جو پہلا کام کیا وہ کھانا کھایا، پھر آرام کرنے کی بجائے کاٹیج کی صفائی شروع کر دی۔ اسلم ضرورت کا جو سامان تھا وہ لینے چلا گیا۔ مجھے صفائی کرتے کچھ دیر ہوئی تھی جب باہر دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ اسلم ہوگا، مگر دیکھا تو آگے ایک درمیانی عمر کی خاتون کھڑی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہاں سبھی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں؟ آرام سے نرمی سے دیکھنے کا رواج نہیں ہے؟ خیر، چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر میں نے اس عورت کو سلام کیا اور پوچھا، جی خیریت ہے؟ وہ میرے پیچھے کاٹیج کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ یہاں رہنے آئے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جھٹ سے بولی، کتنے کا خریدا یہ کاٹیج آپ لوگوں نے؟ میں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، جی نہیں، خریدا نہیں، بس ویسے ہی رہنے آئے ہیں۔ اچھا، تو پھر کرائے پر لیا ہوگا؟ اس خاتون کا عجیب سا لہجہ مجھے چبھا۔ چاہے ہم نے خریدا ہو یا کرائے پر لیا ہو، وہ اتنی تفتیش کیوں کر رہی تھی؟ میں نے پوری بات بتائی کہ میرے شوہر چوکیداری کرتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی یہاں لگی ہے، نہ یہ کاٹیج ہمارا ہے نہ ہی ہم نے کرائے پر لیا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جیسے اب اسے میری بات سے شدید دکھ ہوا ہو۔ مجھے تو یہاں کے لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنی عجیب نظروں سے اور شک سے کیوں دیکھتے تھے؟
आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? कुछ ही देर में असलम आ गया। मैंने उसे भी ये बात बताई तो वो मुझे तसल्ली देते हुए बोला, भलिए लोके, हम यहाँ नए हैं तो हर कोई इसी तरह कर रहा है। देखना कुछ दिन होंगे तो फिर तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। वैसे भी ये इलाका और तरह का है, हमारा पंजाब नहीं है जहाँ हर अरे गहरे नत्थो खैरे को हथेलियों पर उठाया जाता है। असलम की बात से मैं किदरे मुतमईन हो गई थी। शाम तक हमने सारे काम वगैरह समेट लिए थे। वो हमेशा ऐसे ही करता था, क्योंकि चौकीदारी का मामला था तो इर्द गिर्द से हर खबर पहले ही ले लिया करता था। मैं खाना बना चुकी तो असलम वापस आया, लेकिन वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उससे परेशानी की वजह पूछी तो कुछ सोचते हुए बोला, आयशा, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही थी। यहाँ मैंने जिसको बताया कि इस कॉटेज का चौकीदार हूँ तो अजीब तरह से देखने लगे, हत्ता कि मुझसे किसी ने सलाम भी नहीं किया। जब मैं बात करने लगता तो यही कहते कि भाई हमें देर हो रही है, अब किसी और से पूछ लो। मैं तो काफ़ी परेशान हुआ हूँ। मैं तुम्हें तसल्लियाँ दे रहा था, मगर खुद ये हालात देखकर घबराहट हो रही है, कहीं इस कॉटेज के साथ कोई मामला ना हो। असलम अपनी जगह पर सही था। जब ऐसा रवैया एक दो नहीं बल्कि सब रखेंगे तो यूँ बिला वजह के शक्कूक व शुबहात तो दिल में कैसे जन्म नहीं लेंगे। मैंने उसे कंधे पर थपकी दी और कहा कि कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है, तुम ज़्यादा मनफी सोच रहे हो। अपनी एजेंसी का पता है ना तुम्हें? कभी भेजा ऐसी मशकूक जगहों पर? नहीं ना, तो सब्र करो और सुकून से रहो। हम यहाँ जो करने आए उसी पर ध्यान देते हैं। वो चुप कर गया। इस सब के बाद असलम ने कोई बात तो नहीं की, मगर मैं जानती थी कि वो ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं हो सका। लेकिन जितना मेरे इख्तियार में था मैं उतनी कोशिश तो कर चुकी थी। इससे ज़्यादा का मुझे इल्म नहीं था। खैर, रात में वो बाहर बैठकर चौकीदारी करता और मैं कॉटेज के सामने बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में आकर लेट गई। एक तो थकावट सफ़र की थी, दूसरा यहाँ आते ही सफाई सुथराई करने में आधी जान लग गई। मगर उनकी परवाह नहीं थी। मैं ज़्यादा परेशान असलम की वजह से थी। जो कुछ देर वो बाहर से देख कर आया था वो वाकई तवज्जो तलब था। थकावट के बायस मुझे नींद भी जल्दी आ गई। अभी मुझे सोए कुछ ही देर हुई थी जब मुझे अपने सीने पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। मैं उठकर बैठ गई, पानी पिया और सोचा कि पहाड़ है ना, तो इसी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी और दबाव भी इसी वजह से बड़ा होगा। खैर, उसके बाद मैं लेटी तो अगले ही दिन आँख खुली। मैं उठी तो असलम ऐन उसी वक्त कमरे में आया। वो काफ़ी घबराया हुआ सा लग रहा था। मेरी तो सारी नींद फ़ौरन से उड़न छू हो गई। मैंने उसे पानी दिया और पूछा, क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? वो लड़खड़ाते लहजे में बोला, आयशा, ज़रूर कोई और मामला है। रात को मेरे सीने पर ऐसे लगा कि कोई बैठ गया और दबाव बढ़ने लगा। मुझे बड़ी हंसी आई, जिसे बमुश्किल मैंने ज़ब्त करते हुए कहा, अगर तुम 2 जमातें पढ़ लेते तो तुम्हें इल्म होता कि ये दबाव ऐसे ही महसूस होता है। जब पहाड़ी इलाकों में जाएं तो बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी की वजह से हमें लगता है कि हमारे सीने पर कोई बैठ गया है। असलम ने बेयकीनी से मुझे देखा तो मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और कहा, परेशान न हुआ करो, मेरे साथ भी हुआ था। बाकी जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका चेहरा काफ़ी हद तक पुरसकून हुआ तो वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंस दिया। मैंने उसे मना कर दिया कि किसी से बात मत करना, ऐसे ही परेशान हो जाओगे। हम यहाँ काम करने आए, बातें करने नहीं। वो मेरी बात समझ गया। खैर, पूरा दिन मैं छोटे मोटे काम करती रही। फारिग रहना भी तो मुश्किल था। असलम भी टीवी देखता रहा। शाम के वक्त हम बाहर निकले, थोड़ा सा इलाका घूम लेते हैं। आधे रास्ते में जाकर मुझे याद आया कि बाहर वाला ताला ही नहीं लगाया मैंने। मुझे अच्छे से याद था कि वो ताला उतार कर मैंने दरवाजे पर टांगा था कि अभी लगाती हूँ, लेकिन असलम ने जल्दी का शोर मचाया तो उस ताले को बंद करने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने असलम को पूछा तो वो भी परेशान हो गया। हम आधे रास्ते से ही वापस कॉटेज पर गए तो वो ताला लगा हुआ था। असलम मुझे अफसोस से देखते हुए बोला, अपनी याददाश्त का ख्याल रखा करो, अच्छा भला घूमने निकले थे, ताला भी लगाया हुआ है, चलो वापस। हम फिर सड़क पर आ गए, लेकिन मेरा दिमाग अजीब सी उधेड़बन में था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने वो ताला नहीं लगाया था। वो ताला तो लगता ही चाबी से था। चाबी के बगैर तो बंद ही नहीं होता था। अगर असलम को कहा कि वो ताला मैंने नहीं लगाया तो बिला वजह मेरी अक्ल पर मातम करेगा, बेहतर है खामोश रहूं। लेकिन फिर जहन में ख्याल आया कि हो सकता है जल्दी में लगा दिया हो मैंने ताला। अब मुझे वहम हो रहा था तो मैंने उस बात को छोड़ दिया और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया।
کیونکہ جتنا میں سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ کشمیر بہت پیاری جگہ تھی، اتنا حسن تھا کہ آنکھیں دیکھنے سے بھر ہی نہیں رہی تھی۔ ہم وہاں کچھ دیر گھومتے پھرتے رہے جب اسلم نے میری توجہ ایک طرف مبذول کروائی۔ وہاں کچھ دور ٹوپی والے برقعے میں 2 خواتین کھڑی تھی، ان کا رخ ہماری جانب تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ وہ آہستگی سے بولا، مجھے لگتا ہے یہ دونوں عورتیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان خواتین نے ہمارا پیچھا کیوں کرنا ہے؟ وہ تو یہاں کی مقامی عورتیں لگ رہی ہیں، اپنا گھوم پھر رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں واپس دیکھا تو وہ دکان پر کھڑی سبزی دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو اپنے کاموں میں الجھی ہیں، تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارا پیچھا کر رہی ہیں؟ اسلم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، کب سے یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ پیچھے پیچھے ہیں۔ میں پہلے تو نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب تمہیں بتایا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، پورے راستے میں ایک مرتبہ بھی میں نے ان برقع پوشوں کو نہیں دیکھا۔ اسلم لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ وہ چپ کر گیا۔ اس نے مزید میرے ساتھ کوئی بحث نہیں کی۔ ہم بھی گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ کاٹے جا کر کھانا کھایا اور پھر اسلم باہر بیٹھ گیا تو میں 2 کپ چائے بنا کر اس کے پاس لے گئی۔ بیرونی دروازہ چونکہ چھوٹا سا تھا، وہ باہر بیٹھا رہا اور میں دروازے کے اندر گھاس پر کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ جنگلے والے دروازے سے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ رات کا پہلا پہر، ہلکی ہلکی چاند کی روشنی، خنک ہوا اور گرم چائے کا کپ، کیا ہی سہانا منظر تھا۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسلم نے باتیں کرتے کرتے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، تمہیں وہ 2 سائے دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھا تو وہاں واقعی 2 سائے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میں بھی اسلم کے ساتھ دھیرے سے چلتی ہوئی دیوار کے پاس آئی تو وہیں دونوں برقع پوش لڑکیاں فوراً سے بھاگ کر پچھلی گلی میں گم ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ اسلم نے مجھے جتاتی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ دونوں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، مگر تمہیں میری بات کا بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ ہم اس گلی تک گئے جہاں وہ دونوں لڑکیاں گم ہوئی تھی، مگر اب وہاں سوائے سناٹے اور اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گلی بہت لمبی تھی، اتنی جلدی تو کوئی تبھی چھپ سکتا تھا اگر وہ اس گلی کے کسی گھر میں چھپتا۔ ضرور وہ لڑکیاں کسی گھر میں داخل ہوئی ہوں گی، تبھی نظر نہیں آ رہی۔ اسلم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی اس کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکیاں شاید ہمارے ساتھ تھی اور اب چھپ گئی تھی۔ کچھ دیر ہم وہیں کھڑے رہے، ہم یہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں اندر چائے کے برتن رکھنے گئی۔ باہر دروازہ کھلا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے ایسے ہی میری نظر پڑی تو مجھے ان لڑکیوں کے برقعے کے رنگ کا کپڑا لہراتا دکھائی دیا، جیسے وہ بھاگ کر کاٹیج میں داخل ہوئی ہوں۔ میں فوراً سے باہر آ گئی اور اسلم کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے وہ اندر آ گئی ہیں۔ اسلم بھی پریشان ہو گیا کیونکہ سڑک پر کوئی راہ گیر اس سے راستہ پوچھ رہا تھا۔ اسلم اسے بتانے گیا کہ وہ یہاں نیا ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت وہ کہیں اندر چلی گئی ہوں۔ ہم نے دروازے کو بند کیا اور گھر میں داخل ہوئے۔ کاٹیج جیسا تھا بالکل ویسا ہی پڑا ہوا تھا، ایک بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ ہر کمرہ، ہر کونا چھان مارا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسلم نے یہی کہا کہ عائشہ، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، کیونکہ پہلے بھی ہم نے وہ دیکھی تھی، ایسے کیسے اندر آ سکتی ہیں؟ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ رات ہو چکی تھی، نیند بھی کافی آ رہی تھی۔ میں کوارٹر میں اور اسلم وہیں دروازے کے پاس کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ اگلے روز جب وہ اندر آیا تو اسے دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اسلم کی داڑھی یا مونچھیں نہیں تھی، لیکن اب سیاہ رنگ سے اس کی داڑھی اور مونچھیں دونوں ہی بنی ہوئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ بھنا کر بولا، کیا بات ہے؟ کیوں بلا وجہ ہنس رہی ہو؟ لگتا ہے رات بھر سوئی نہیں ہو تو وہی نیند تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دیوار پر لگا چھوٹا سا شیشہ اتار کر اس کے سامنے کر دیا اور کہا، لو دیکھو اور بتاؤ، کیا نہیں ہنسنا چاہیے مجھے؟ شوق ہو رہا ہے تو رکھ لو داڑھی مونچھیں، یہ کیا ترکیب نکالی ہے تم نے؟ میں نے اپنی ہنسی بمشکل روکتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، میں نے نہیں بنایا یہ، میں تو باہر پوری رات چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے تنک کر پوچھا، لگتا ہے درمیان میں سو گئے ہو رات کو؟ ہاں، آنکھ لگ گئی تھی 1-2 مرتبہ۔ وہ معصومیت سے بولا تو مجھے اور ہنسی آئی۔ بس تبھی کوئی بچہ یا کوئی جوان جاتے ہوئے شرارت کر گیا ہے۔ خیال سے چوکیداری کیا کرو، سونے کے لیے بیٹھتے ہو تم کیا؟ میں نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اسلم پہلے بھی اکثر گلی میں بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتا تھا،
मगर शायद अभी तक इतने शरारती शख्स का उससे पाला नहीं पड़ा था। खैर, वो मुंह धोकर सोने के लिए लेट गया। मैं भी उठकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी जब बाहर का दरवाज़ा बजा। पहले दिन जो औरत आई थी वही खड़ी थी। मैंने उसे खुशदिली से सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब देने के बाद वो कॉटेज की तरफ मुतजस्सिस निगाहों से देखने लगी। क्या बात है, अंदर आ जाएं आप। मेरे इतने कहने पर वो एकदम से बिदक कर पीछे हुई, जैसे अंदर आने वाली बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ठीक हो तुम लोग? उसने धीमे से पूछा। क्यों, क्या हुआ? हमें ठीक है हम लोग। मुझे उसकी ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। नहीं, मेरा मतलब है सेट है ना सब, कोई मसला तो नहीं है? या कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं ला देती हूँ। अब वो ज़रा संभल कर बोली तो मैंने गहरा सांस लेकर कहा, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो फिर होती है मुलाकात। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। मगर मुझे उसके यहाँ आने की मंतक समझ नहीं आ रही थी। वो गोया किसी ख़ास मकसद के लिए आई थी और उसका वो मकसद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वापसी पर उसकी चाल बड़ी ढीली थी। वो बार बार कॉटेज की जानिब तिरछी निगाह से देख रही थी। मैंने शाने उचका दिए, लेकिन जब अंदर आई तो देखा तवे पर पराठा जलकर स्याह हो रहा था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने तो पराठा तवे पर डाला ही नहीं था, अभी बेल कर वहीं रखा था और तवे की आंच भी बहुत हल्की थी कि जब तक वापस आऊंगी तो तवा गर्म हो जाएगा। लेकिन अब पराठा तवे पर पड़ा कोयला हो रहा था और तवे के नीचे आंच भी फुल तेज थी। मैंने चूल्हा बंद करना चाहा लेकिन वो बंद नहीं हुआ, जाम हो गया था, जबकि आग के बड़े बड़े शोले तवे के इर्द गिर्द से निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। मुझसे जब नहीं हुआ तो मैंने क्वार्टर में सोते असलम को जगाया और किचन में लाई। पर किचन में जैसे ही आई तो हैरान रह गई, क्योंकि चूल्हा तो बंद हो चुका था लेकिन उसके ऊपर पराठा वैसे ही कोयला बना हुआ था। असलम चूल्हे के करीब गया तो पता नहीं कहाँ से एक चिंगारी उसके बाजू पर गिर गई और वहाँ आग लग गई, जो जल्दी से मैंने पानी फेंकते हुए बुझा दी। यह भी जो कुछ हुआ था बहुत अनहोना था। एक तो चूल्हा बंद था, फिर असलम के कपड़ों पर आग लगने की क्या वजह बनती थी? और इससे पहले भी जो हुआ था कि पराठा खुद ब खुद तवे पर चला गया और आग भी तेज़ हो गई। मैंने असलम को बताया तो वो चुप हो गया और कहा कि खामोश रहो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, मैं अपने साहब से बात करता हूँ। इस मर्तबा हम दोनों ने इस बात को वहम समझकर बिल्कुल नहीं टाला। मैंने बाकी नाश्ता बनाया और हम नाश्ते के बाद जैसे ही फारिग हुए तो हंसने की आवाज़ें आने लगी, जैसे दो तीन लड़कियां गट्ठी किसी बात पर हंसती हैं, बिल्कुल वैसे। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, मगर दूर तक कोई नहीं था। असलम ने अपने साहब को फ़ोन किया तो उन्हें फ़ोन नहीं हुआ। बाकी वो जिसको भी फ़ोन कर रहा था उसे फ़ोन हो रहा था, लेकिन जहाँ मिलाने की हमें ज़रूरत थी वहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। मैं उसके पहलू में जाकर बैठ गई और नरमी से पूछा, असलम क्या है ये सब? क्या तुम्हें साहब ने इन मामलात के मुतालिक बताया था? वो खुद परेशान था। नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। मैं फ़ौरन बोली, मुझे लगता है वो औरत इसी मसले के बारे में पूछ रही होगी। उसका अंदाज जैसे वो डरते डरते कॉटेज को देख रही थी तो जसूस अब सब कुछ वाज़ेह हो गया था। मुझे उस औरत के घर का नहीं पता था, वरना फ़ौरन जाकर पूछती कि अब बताओ क्या जिक्र कर रही थी तुम? हो चुका है हमारे साथ वो। शाम तक साहब को फ़ोन करने की कोशिश करते रहे मगर फ़ोन था कि होकर नहीं दे रहा था। असलम ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने एक मर्तबा ख़तरा मोल लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर यहाँ ये काम अधूरा छोड़कर जाते तो उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती थी। दूसरा, अब तक हमें उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था जो उस कॉटेज में मौजूद थे। तो अपने बड़ों से हमेशा यही सुना था कि जब कुछ ऐसा महसूस करो तो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत न करो, ना ही ध्यान दो, वहीं रहो जब तक वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा देते। उन्होंने भी तो रहना होता है जिस तरह ये हमारा घर होता है। हो सकता है उनका भी घर हो, तो तुम भी उन्हें ना सताओ, वो भी नहीं सताएंगे। हाँ, छोटी मोटी शरारत तो करते रहते हैं ताकि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें, इससे ज़्यादा परेशानी ना लिया करो। मैंने उसी नज़रिए के तहत एक मर्तबा खामोशी इख्तियार करने को कहा कि जो हो रहा है वो होने दो, जब तक हमें कुछ हो नहीं जाता। असलम भी मेरी बात से मुतमईन हो गया। नाश्ते के बाद शाम तक तो कोई शरारत नहीं की गई। वैसे भी हम परेशान थे, बार बार साहब को फ़ोन कर रहे थे मगर फ़ोन था कि होकर ही नहीं दे रहा था। हमें पूरा यकीन था कि ये फ़ोन ना होने के पीछे उसी ताकत का हाथ है जो इस कॉटेज पर कब्जावर है। चलो, अगर वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं तो ठीक है, जब उन्होंने भेजना होगा तो खुद ही कोई इशारा दे देंगे।
میں نے یہ بات اونچی آواز سے کہی تو کچن میں اسٹیل کا گلاس فرش پر فوراً گر گیا۔ ہم دونوں اس اچانک افتاد سے ڈر گئے۔ میں نے جا کر وہ گلاس واپس اس جگہ پر رکھا اور پرسکون ہو کر واپس آ گئی، کیونکہ یہ گلاس گرا کر انہوں نے میری بات سے اتفاق کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ رات میں جب چوکیداری کی بات آئی تو اسلم باہر جانے لگا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری رات سردی میں بیٹھنے کی، ادھر کوارٹر میں ہی رک جاؤ، کیونکہ ایک تو جس مخلوق کا یہ گھر ہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں ہونے دے گی، اور دوسرا ہر کوئی اس کاٹیج کی حقیقت جانتا ہے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے اکیلے سونے سے۔ اسلم نے میری بات سے اتفاق کیا اور وہیں کمرے میں لیٹ گیا۔ ہم کافی دیر تک جاگتے رہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی آواز کی جانب ہمارے کان لگتے تھے۔ آیا کوئی ہلچل تو گھر میں محسوس نہیں ہو رہی؟ کچھ گرا تو نہیں ہے؟ کوئی چل یا بھاگ تو نہیں رہا؟ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم اسی طرح سے سو گئے۔ اچانک سے رات میں آنکھ کھلی تو دیوار پر 2 سائے نظر آئے۔ میں نے اسلم کو جگایا۔ جب وہ اٹھا تو دونوں سائے غائب ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے عائشہ؟ وہ بھی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسلم، یہاں میں نے ابھی 2 سائے دیکھے ہیں۔ وہ چپ رہا۔ میں بھی چپ چاپ واپس لیٹ گئی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذانیں ہوئی تو ہم کچھ دیر لیٹے رہے کہ تھوڑی دیر تک فجر پڑھتے۔ تبھی باہر پانی کی ٹوٹی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اسلم اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا کہ مت جاؤ۔ تھوڑی دیر میں خود ہی ٹونٹی بند ہو گئی۔ ہم باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کاٹیج کے برآمدے میں جائے نماز بچھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ہم ویسے ہی واپس پلٹ آئے اور زیادہ آگے نہیں گئے، اور نہ ہی اس جائے نماز کی تفتیش کی کہ وہ وہاں پر کیوں بچھا ہوا ہے۔ ہم دونوں نے کمرے میں ہی فجر کی نماز پڑھی، پھر صبح تک جاگتے رہے۔ البتہ ان سائے یا کسی بھی حرکت کے متعلق ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ صبح ہوئی تو میں نے اسلم سے کہا کہ تمہارے صاحب تو فون نہیں اٹھا رہے، بہتر ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ عائشہ، میں اپنی نوکری داؤ پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو نوکری ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ تم یہیں کاٹیج میں رکو، میں محلے میں کسی سے پوچھ کر آتی ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ ڈرا ہوا تھا لیکن اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں ایک گھر میں گئی اور وہاں جا کر بتایا کہ میں اس کاٹیج میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر خاتون خانہ کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی۔ مجھے انہوں نے اندر بٹھانے کے بجائے باہر کھڑے رہنے کا کہا۔ مجھے عجیب بھی لگا، کیونکہ جو حالات اس کاٹیج کے تھے وہ عورت بھی حق پر تھی۔ بھلا کیسے کسی ایسے گھر کے رہائشی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے سکتی تھی؟ جی بتائیں، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ فوراً سے پہلے مجھے چلتا کرے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ مجھے کچھ معلومات چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ بولی کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کاٹیج میں کوئی نہ کوئی سایہ ضرور ہے، بلکہ 1 نہیں 2 3 ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں رہ گئے اور سبھی کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک آدمی تو جس دن اس کاٹیج کو چھوڑ کر گیا اسی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ ایک عورت یہاں رہی تھی، جب اس نے وہ کاٹیج چھوڑا تو اسے دل کا دورہ پڑ گیا لیکن وہ بچ گئی۔ بس اسی طرح کے معاملات ہیں اس کاٹیج کے ساتھ۔ لوگوں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے گھروں یعنی محلے کے کسی بھی گھر سے مل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی بھاگنے اور پائل کی چھن چھن کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ہنسی کی آواز تو اکثر ہی آتی ہے جب کوئی زبردستی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو کچھ دکھائی دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق 2 لڑکیاں تھیں۔ سائے تو اکثر ہی بیشتر دکھائی دیتے ہیں۔ اس عورت نے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح پوری تفصیل مجھے سنا دی اور میں حیرت زدہ ہو کر سنتی رہی۔ پوری بات بتانے کے بعد وہ مجھے خاموش نظروں سے گھورنے لگی، گویا اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس کا کوئی حل ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، حل تو کوئی نہیں ہے، بس چلے جاؤ یہاں سے، لیکن بھاگ کر مت جانا، کسی طریقے سے جانا۔ تم یہاں رہنے آئی ہو، جتنی دیر رہنے آئی ہو وہ وقت پورا کر کے جانا، اس طرح سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور ہاں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، نظر انداز کرو، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس آئی تو دیکھا اسلم کاٹیج کے کونے میں سہما کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اس کی انگلیوں کے تعاقب میں نے نیچے دیکھا تو اسلم کے دونوں ہاتھ خون سے لتھڑے تھے، کپڑوں پر بھی کچھ چھینٹے پڑے تھے۔ میں نے گھاس پر دیکھا تو وہاں ایک سیاہ بلی مری پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہکلانے لگا، پھر پھرتی سے لان میں لگی ٹونٹی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور کمرے میں چلا گیا۔
اس کی گھبراہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انتہائی پریشان ہے۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں گئی تو وہ سہما ہوا دیوار سے لگا تھا۔ کیا بات ہے اسلم؟ اسے پانی کا گلاس تھما کر میں نے آہستگی سے پوچھا تو وہ میرا ہاتھ تھام کر جلدی سے بولا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تمہارے جانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھا تھا، وہ انہیں مار رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی۔ عائشہ، کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، مجھے بچا لو، بلکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، نکال کر لے جاؤ یہاں سے مجھے، بہت عجیب جگہ ہے یہ، نہیں رکنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا کیونکہ اس پر خوف حاوی ہو چکا تھا۔ بکھلائے ہوئے انداز میں نہ جانے وہ کیا کچھ بولتا جا رہا تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پہلے پرسکون ہونے کا کہا، پھر نرمی سے کہا، اب بتاؤ پوری بات، کیا ہوا ہے؟ کون مار رہا تھا اور کون چیخ رہا تھا؟ تم نے اس بلی کو کیوں مارا؟ اور اتنے برے طریقے سے کہ اس کا خون بہہ رہا تھا بیچاری کا۔ اسلم میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، عائشہ، جیسے ہی تم گئی تھی میں ادھر کمرے میں بیٹھ گیا، اچانک مجھے باہر لان میں شور سنائی دیا، میں بھاگ کر نکلا تو دیوار پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا اور یہ کالی بلی دیوار پر اس سائے سے لڑ رہی تھی، بار بار ٹکرے مار رہی تھی۔ وہ سایہ جیسے ہی جانے کی کوشش کرتا یہ بلی پھر سے اس پر حملہ کر دیتی۔ جانتی ہو عجیب بات کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن سایہ دکھائی دے رہا تھا، وہ کسی لڑکی کا سایہ تھا۔ میں حیران ہو کر دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب اچانک دیوار پر مجھے ایک اور لڑکی کا سایہ دکھائی دیا جو بلی اور پہلے سائے سے کافی دور کھڑا تھا۔ جیسے ان کے قریب جانے لگتا بلی غرانے لگتی۔ دوسرا سایہ بھی کسی لڑکی کا تھا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں لان سے گزر کر باہر نکلنے لگا تو اچانک مجھے کچھ ہوا، جیسے دوسرا سایہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہو۔ پھر نہ جانے کیسے لیکن ایک بجلی میرے پورے بدن میں پھر گئی اور میں ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر دیوار کے قریب پہنچا اور بلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ایک ہی لمحے میں مار ڈالا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بلی مر چکی تھی اور میرے پورے ہاتھ خون میں لت پت تھے، گویا میں نے وحشیانہ انداز سے اس بلی کی جان لی تھی۔ عائشہ، مجھے بچا لو، مجھے لگتا ہے میں مرنے والا ہوں، ضرور میری موت آ چکی ہے۔ بلی کو تو مارنا بھی ہو تو روئی میں کسی چیز میں لپیٹ کر مارنا چاہیے، مگر میں نے اس معصوم کو کتنی بے دردی سے مارا ہے۔ میں جانتا ہوں، یا ایسا کرو تم یہاں سے چلی جاؤ، میں جانتا ہوں کہ میں بھی یہاں سے چلا گیا تو میرا یہ برا عمل میرا پیچھا ضرور کرے گا، میری جان لے گا۔ اس کاٹیج میں جو کوئی بھی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، جب میں بلی کو مار رہا تھا تب میں اپنے ہوش و حواس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ کوئی انجانی طاقت مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ اسلم بولتا جا رہا تھا اور میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کہانی سنا رہا ہے، اور شاید میں اسلم کی باتوں پر یقین بھی نہ کرتی، مگر چونکہ میں پہلے اس کے خون میں رنگے ہاتھ اور قریب پڑی سیاہ بلی دونوں کو دیکھ چکی تھی تو مجھے یقین تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو مطمئن کیا اور کہا، 2-3 لمبی سانسیں لو، پھر اس مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اسے پوری بات بتائی جو محلے کی خاتون نے مجھے بتائی تھی۔ یہ بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا اور بولا، عائشہ، تم اسی وقت یہاں سے اپنی امی کے پاس چلی جاؤ۔ میں جان چکا ہوں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی داؤ پر لگے یا کوئی خطرہ ہو۔ ایسے بھی اس کاٹیج میں میری نوکری کی وجہ سے ہی تم آئی تھی، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مزید مشکلات پیدا کروں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ مجھے بھی رونا آ رہا تھا کہ میرے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس مشکل میں ہم پڑ گئے تھے، لیکن مجھے بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اتنی مشکلات میں یوں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اسلم نے میری خوب منتیں کی مگر میرا فیصلہ نہیں بدلا۔ ہم اسی کمرے میں رہے، کھایا بھی کچھ نہیں کیونکہ بھوک تو ویسے ہی مر چکی تھی۔ اب نہ جانے ہم وہاں بیٹھے کس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ رات تک اسلم کو بہت بخار ہو چکا تھا۔ وہاں پر دوائی بھی کوئی نہیں تھی جو میں اس کو دے دیتی، اور رات بھی تھی تو دکان بھی کوئی نہیں کھلی تھی۔ پوری رات اسلم بخار میں جلتا رہا، لیکن اتنا شکر ہے کہ بلی والے واقعے کے بعد کوئی اور حرکت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی آواز سنائی دی تھی جس سے ہماری پریشانی میں اضافہ ہوتا۔ اگلے دن ہم صبح اٹھے تو ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو ہم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ناشتے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کرنا تو تھا نا۔ یہ سوچ کر میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی۔
उसी वक्त बाहर की घंटे बजे। बाहर जाकर देखा तो एक लड़की थी जिसने सर से लेकर पैर तक टोपी वाला बुर्का पहन रखा था। उस लड़की के हाथ में एक ट्रे थामी हुई थी जिस पर एक पोना भी पड़ा हुआ था। जी, मैंने पूछा तो हिचकिचाते हुए बोली, मैं आपके लिए नाश्ता लाई थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और एकदम चौकन्ना होकर पूछा, क्यों लाई थी आप खाना हमारे लिए, खैरियत? वो झिझक कर बोली, वैसे ही रात को आपके कॉटेज से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी तो मैंने सोचा कि पता कर लूँ। खाली हाथ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो नाश्ता ही लेकर आ गई। वो बोलती हुई काफ़ी मासूम लग रही थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा था। मैं बड़े गौर से उसे देख रही थी तो वो चींप कर बोली, ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैंने अपने खदशे का इजहार कर दिया कि मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी देखा है कहीं पर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो जल्दी से बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं और मेरी बहन ने आपको बहुत सताया, इसलिए आप मुझे पहचान गई हैं। मुझे याद आ गया कि ये तो उन 2 बुर्का पोश लड़कियों में से एक थी। मुझे उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन जिस तरह से वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी मैंने खुद को पुरसुकून कर लिया। आ जाओ अंदर। मैं उसे अंदर ले आई तो साथ ही उससे पूछा, तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ है? हमेशा तो तुम दोनों एक साथ होती हो, आज वो क्यों नहीं आई? वो गमगीन लहजे में बोली, रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो, हादसा हो गया था उसके साथ रात में। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसकी शिफा की दुआ की और अपने साथ अंदर लाकर बिठाया। वो भी अलग परेशान लग रही थी। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। मैंने कहा कि क्या तुम नहीं जानती? वो एकदम से चौंक कर बोली, नहीं, क्या नहीं जानती? यही कि जो इस कॉटेज के मुतालिक मशहूर है। मेरी बात पर उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया। मैंने भी अभी तक अपना बुर्का नहीं उतारा था। मैंने कहा कि बुर्का उतार दो, तो उसने जैसे ही बुर्का उतारा मैं उसे देखती रह गई। इतना हुस्न मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो देखने में एक मोमी गुड़िया के मानद लग रहे थे। मैं चंद लम्हे तो गौर से उसको तकती रही, फिर आवाज़ों में वापस लौटी तो वो कहने लगी, जी जानती हो इस कॉटेज के मुतालिक जो आपने सुना वो सब सही है, लेकिन इस बार मैं बताऊं आपको, इस कॉटेज में जो भी है वो सिर्फ शरारतें करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। मैंने नौखुद से मुंह बनाकर कहा, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते? हो ना, मुझे बताया था यहाँ एक औरत ने कि पहले एक आदमी जब ये घर छोड़कर गया था तो उसकी वफ़ात हो गई थी और एक औरत को हार्ट अटैक भी हुआ था। उस लड़की ने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी, फिर नरमी से बोली, क्या कोई अपने घर से निकलते हुए नहीं मर सकता? अगर मरा तो यानी कि इसका मतलब कि किसी दूसरी मखलूक ने उसे घर से निकालने की वजह से मारा है। और क्या किसी औरत को अपने आम से घर में हार्ट अटैक नहीं हो सकता? सिर्फ यहीं पर हो सकता है, इसी घर में। उस लड़की की बातों में दम था तो मैं नरमी से बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात जो भी हुआ है वो बहुत अजीब है। वो लड़की जल्दी से बोली, अच्छा अब नाश्ता करें, मैं फिर आऊँगी। गोया वो मेरी पूरी बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। मैं हैरानी से उस लड़की को देखते जा रही थी जो जा चुकी थी। पता नहीं क्या मसला है, क्यों आई है? उस लड़की का आना वाज़े तौर पर बड़ा अजीब और उलझा हुआ लग रहा था। साफ जाहिर था कि वो किसी मकसद के तहत यहाँ आए थे। खैर, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और नाश्ते की ट्रे उठाकर असलम के पास ले आई जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों ने नाश्ता किया। ऐसा लजीज नाश्ता मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। फिर दोपहर तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोपहर का खाना बनाने के लिए उठी तो हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। फिर भागने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो लॉन में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी दरवाजे की दहलीज पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कमरे के ऐन बाहर दरवाजे के करीब खाना रखा हुआ था जिसमें मुर्ग पुलाव और एक डोंगा दही का था। ये कौन रख कर गया है? मैंने हैरानी से सोचा और कॉटेज के दरवाजे को देखा तो वो भी बंद था। यानी बाहर से कॉटेज के अंदर कोई भी नहीं आया था। जिसने भी ये खाना यहाँ पर रखा है वो कॉटेज के अंदर ही मौजूद है। पहले ही मैंने वो खाना उठाने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि वो कॉटेज कोई आम कॉटेज नहीं था, वहाँ हमारे अलावा भी कोई मौजूद था। सो ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? और ये खाना देने का मकसद क्या है तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो? सामने आओ और बात करो, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बोलकर मैंने कुछ देर इंतज़ार किया तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।
میں نے وہ کھانا نہیں اٹھایا اور جا کر اپنا کھانا بنایا۔ جیسے ہی میں کھانا بنانے لگی تو وہ جلا ہوا تھا، لیکن مجھے بے اختیار رونا آیا۔ میں نے چلا کر کہا، کیا چاہتے ہو؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ جانے دو ہمیں یہاں سے۔ کل رات بھی میرے شوہر کو پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر جان لینی ہے تو ایک ہی مرتبہ لے لو۔ میں یہ بول رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ واقعی ان کچھ دنوں سے جتنی تکلیف اور اذیت میں ہم تھے، یہ صرف ہم ہی جانتے تھے۔ میں بول کر واپس جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو باہر کا دروازہ بجا اور وہی صبح والی برقع پوش لڑکی دوپہر کا کھانا ہمارے لیے لائی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کھانا کیوں لائی؟ ناشتہ دے کر گئی تھی، اتنا ہی بہت تھا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، مجھے اندازہ تھا آپ کے شوہر کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنایا، اس لیے دیکھیں میں کیا بنا کر لائی ہوں۔ یہ کہتے اس نے برتن سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے مرغ پلاؤ اور رائتا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ یہ وہی کھانا تھا جو کچھ دیر پہلے اسی کمرے کی دہلیز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم یہ کھانا لائی ہو؟ وہ نرمی سے بولی، جی میں یہ کھانا لائی ہوں۔ کون ہو تم؟ ایک دم سے میری آواز گونجی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ندرت نام ہے میرا۔ کچھ دیر بعد بولی تو میں نے پوچھا، تم وہی ہو نا جو اس کاٹیج میں رہتی ہو؟ میں نے تکا مارا تھا۔ وہ لڑکی حیرانی سے بولی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شاید میں غلط تھی، اسی لیے میں نے بات پلٹ کر پوچھا، تم اس کاٹیج کے پیچھے رہتی ہو نا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گی، ابھی مجھے ذرا جلدی ہے۔ یہ بول کر وہ مجھے کھانا پکڑا کر چلی گئی۔ ایک دو دن بعد اس کی بہن بھی آ گئی جس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ وہ دونوں بہنیں میری اور میری شوہر کی بہت خدمت کرتی۔ ہم سب مل کر باتیں کرتے۔ اس دوران کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ، لیکن جو بھی ہوا تھا اچھا تھا۔ ندرت اور عطرت روز ہمارے پاس آ جاتے۔ ایک روز میں نے ان دونوں سے یوں ہی باتوں میں کہا، مجھے لگتا ہے اس کاٹیج میں کوئی ہے جو تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں تنگ نہیں کرتا۔ اس بات پر ندرت نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہماری وجہ سے کیوں نہیں تنگ کرتا؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو کوئی بھی ہو آپ لوگوں سے گھبراتا ہے، جبکہ ہم دو تھے تو تب ہمیں پریشان کرتا تھا، لیکن اب ہم چار ہو گئے تو نہیں کرتا تنگ۔ یوں ہی جب یہ کاٹیج خالی تھا تو تبھی اس نے یہاں پر بسیرا کیا ہوگا۔ ندرت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں اپنے گھر چلی گئی تو رات میں پانی لینے کے لیے کچن میں گئی۔ اچانک مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو جو کوئی تھا بھاگتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا، کافی دن بعد اتنے دن سے ہمیں تنگ نہیں کیا گیا تھا، لیکن شاید اب یہ کھیل دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی کمرے میں گئی تو کھڑکی کے آگے لگا پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے بمشکل تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہاں پر؟ مگر جواب ندارت۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پردہ پیچھے کر کے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ پردے کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اور کھڑکی بھی بند تھی، لیکن پھر بھی وہ ہل رہا تھا۔ میں جانے کے لیے جیسے ہی واپس مڑی تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یوں لگا کہ میرا دل ابھی بند ہو جائے گا، لیکن ہمت کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ندرت کھڑی تھی۔ میں زوردار چیخ مار کر پیچھے بستر پر گری تو نرمی سے بولی، باجی دیکھیں یہاں رہتے ہیں، یہی ہمارا گھر ہے۔ یہ کاٹیج جس کے متعلق آپ نے عجیب و غریب کہانیاں نہ صرف سنی ہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں۔ یہ جھٹکا میرے لیے بہت شدید تھا۔ مجھے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، گویا زبان بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود ہی بولی، ہو سکتا ہے ہم دونوں بہنیں آپ کو یوں ہی پریشان کرتی ہوں۔ اگر آپ کے شوہر ہماری جان نہ بچا لیتے تو؟ وہ سیاہ بلی جسے آپ کے شوہر نے اتنی بے دردی سے مارا تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ ہماری سوتیلی ماں تھی جس سے چھپ کر ہم اس کاٹیج میں رہ رہے تھے۔ وہ ہم پر بہت ظلم کرتے تھے، تبھی ہم دونوں بہنوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں آ کر چھپ گئے تھے،
لیکن ہماری ماں کو اس بات کا علم ہوا تو ہمارے پیچھے یہاں بھی پہنچ گئی۔ اس نے عطرت کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے بچانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا۔ تبھی آپ کے شوہر باہر آئے اور میں نے ان کی مدد لیتے ہوئے اپنی سوتیلی ماں کو مار دیا۔ اگر اس وقت آپ کے شوہر نہیں ہوتے تو ہم دونوں بھی زندہ نہ ہوتے۔ تب سے لے کر اب تک ہم نے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کیا، ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کی خدمت کریں، لیکن اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم دونوں کو معاف کر دیجیے گا۔ آپ جب تک چاہیں اس کاٹیج میں رہ سکتے ہیں۔ باقی زندگی میں اگر آپ کو کبھی ہم دونوں کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں یہ سوچتی رہ گئی کہ آیا یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ واقعی میں حقیقت تھا یا نہیں۔ اتنا عرصہ ہم جن زادیوں کے ساتھ نہ صرف رہے بلکہ ان کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا رہے تھے۔